السلام علیکم عزیز طلباء و طلبات، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اردو جماعت ششم کا سبق نمبر 6 جس کا عنوان ہے یوم صحت پڑھیں گے۔ اس میں ہم عبارت کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے، سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ کریں گے اور سبق کے آخر میں دیے گئے تمام مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوچیں اور بتائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو یا بات چیت کرنے کو مکالمہ کہا جاتا ہے۔ بازار کی گندی چیزیں کھانے سے صحت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بازار کی گندی چیزیں کھانے سے صحت پر برا اثر ہوتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اب ہم صفحہ نمبر 32 پر دیے گئے کچھ اہم الفاظ کے معنی جانیں گے۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اقوام متحدہ عالمی ادارہ ہے یہ۔ تندرستی، صحت، آگاہی، جاننا، کسی چیز کے بارے میں پتہ ہونا، معلوم ہونا یا اطلاع ہونا۔ حفظان صحت، صحت کی حفاظت۔ مزاحمت، رکاوٹ۔ پاکیزگی، پاکی۔ نشاور، نشہ دینے والی یا نشے میں مبتلا کر دینے والی۔ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ صفحہ نمبر 33، یوم صحت۔ یہ سبق ایک مکالمے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ مکالمہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان بات چیت یا گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے یہ مکالمہ۔ استاد، جماعت میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم پیارے بچوں۔ طلبہ، وعلیکم السلام۔ استاد، آپ کیسے ہیں؟ طلبہ، الحمدللہ ٹھیک ہیں جناب۔ الحمدللہ یعنی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ استاد، آج کیا تاریخ ہے؟ دانیال، آج 7 اپریل ہے۔ استاد، بالکل درست یعنی کہ بالکل صحیح بتایا آپ نے، آج 7 اپریل ہے اور آج کے دن کو عالمی سطح پر یوم صحت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر یعنی کہ پوری دنیا میں۔ عثمان، جناب یوم صحت کس لیے منایا جاتا ہے؟ استاد، آپ کو معلوم ہے کہ اچھی صحت کا کامیاب زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ 7 اپریل 1985 کو صحت کا عالمی دن منایا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ آگاہی دی جائے یعنی کہ بتایا جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ لا علمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ لا علمی، بے خبری یعنی کسی چیز کے بارے میں نہ پتہ ہونا، علم نہ ہونا، اس کو نہ جاننا۔ شہریار، جناب آپ ہمیں صحت و صفائی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ استاد، دنیا میں صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ صحت سے ہی انسان دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور محنت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، یہ نیچے پاکستان کا نقشہ ہے۔ 7 اپریل کو کیا کیا جاتا ہے؟ یوم صحت منایا جاتا ہے عالمی سطح پر یعنی کہ پوری دنیا میں۔ صفحہ نمبر 34، عبدالواسی، جناب ایک طالب علم کے لیے صحت کی کیا اہمیت ہے؟ استاد، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایک طالب علم کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ محتاط یعنی کہ احتیاط کرنی چاہیے، دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے۔ اگر وہ صحت مند ہوگا تو روزانہ اسکول آ سکے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے سکے گا۔ امتحانات کے دنوں میں تو صحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ سارے سال کی محنت کا پھل سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ سمیٹنے کا یعنی کہ اکٹھا کرنے کا۔ حسین گل، جناب تندرست رہنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ استاد، تندرست رہنے کے لیے ہمیں حفظان صحت یعنی صحت کی حفاظت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ نعمان، اچھی صحت سے صفائی کا کیا تعلق ہے؟ استاد، صحت اور صفائی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں،
اور دانت صاف کریں۔ اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں طرح طرح کی بیماریوں کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوا، پانی یا غذا کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ گندگی کی وجہ سے وبائی امراض بھی پھیلتے ہیں۔ وبائی امراض جو ایک دوسرے سے پھیلنے والے امراض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ علی جناب، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ استاد، جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنی گلی، محلے، شہر اور ملک کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں رکھے کوڑے دان میں ڈالیں اور ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ سیر و تفریح کے مقامات اور راستوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ سیر کے دوران پھلوں کے چھلکے، پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی ڈبے وغیرہ کوڑے دان میں پھینکیں۔ اس طرح گھر میں کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے ڈھانپ کر رکھیں، یعنی ان کو اوپر سے کور کر دیں کسی چیز کے ساتھ، ان کو ننگا نہ رکھیں۔ محسن جناب، میں اپنے ابو کے ساتھ روزانہ صبح کی سیر کو جاتا ہوں۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ ورزش کرنے سے بھی صحت اچھی ہوتی ہے۔ استاد، آپ کے ابو بالکل صحیح کہتے ہیں۔ صحت اور تندرستی برقرار یعنی کہ قائم رکھنے کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسی قوت پیدا ہوتی ہے جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے، اپنا دفاع کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، مقابلہ کرنے کی۔ صبح کی سیر کرنے سے سارا دن اچھا گزرتا ہے اور آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ احمد جناب، اس کے علاوہ کون سی عادتیں ہمیں صحت مند رکھ سکتی ہیں؟ استاد، رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ خیالات میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ صحت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں، سگریٹ نوشی اور دوسری نشہ آور اشیاء کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند قوم بنتی ہے۔ صحت مند قومیں ہی ترقی کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ امید ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ طلباء جناب، انشاءاللہ۔ جی بچوں، شہریار کے سوال کے جواب میں استاد صاحب نے کیا وضاحت کی؟ جواب ہے، استاد صاحب نے وضاحت کی کہ دنیا میں صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ بچوں، صحت اور صفائی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صحت اور صفائی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہماری صحت بھی ٹھیک ہوگی۔ اب ہم اس سبق کا مختصر سا خلاصہ کریں گے۔ صحت کا عالمی دن ہر سال 7 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صحت کے بارے میں آگاہی دی جائے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ لا علمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اب ہم اس سبق کا مرکزی خیال کرتے ہیں۔ عالمی سطح پر بہت سے اہم معاملات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دن منائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یوم صحت بھی ہے۔ اس کا مقصد لوگوں میں صحت کی اہمیت کے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے، اور یہ دن ہر سال 7 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اس سبق کی مشق۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ صحت کا عالمی دن کس تاریخ کو اور کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب ہے، صحت کا عالمی دن 7 اپریل کو تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ سوال ب، ایک طالب علم کے لیے صحت مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب، ایک طالب علم کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اگر وہ صحت مند ہوگا تو روزانہ اسکول آئے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے گا۔ امتحانات کے دنوں میں تو صحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے سال کی محنت کا پھل سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔
سوال جیم، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو درج ذیل طریقے سے صاف رکھ سکتے ہیں۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں رکھے ہوئے کوڑے دان میں ڈالیں، ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں، سیر و تفریح کے مقامات اور راستوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ سیر کے دوران پھلوں کے چھلکے، پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی ڈبے وغیرہ کوڑے دان میں پھینکیں اور کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے ڈھانپ کر رکھیں۔ سوال دال ہے، صحت کے لیے نقصان دہ سرگرمیوں کی نشاندہی کریں۔ جواب ہے، صحت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں ہیں سگریٹ نوشی، ضرورت سے زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ سونا، ضرورت سے زیادہ بولنا اور دوسری نشہ آور اشیاء کا استعمال۔ سوال ہے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صفائی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ جواب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ سنیے اور بولیے میں سوال نمبر 2، ایک طالب علم سبق پڑھے اور باقی طلبہ اس میں موجود معلومات اور تصورات کو اخذ کرتے ہوئے درست جواب کو منتخب کریں۔ استاد صاحب کو تاریخ بتانے والے شاگرد کا نام ہے شہریار، عبدالواسع، محسن یا دانیال؟ تو درست جواب ہے دانیال۔ کامیاب زندگی کا گہرا تعلق ہے کس سے؟ صحت سے، احتیاط سے، دولت سے یا تفریح سے؟ تو درست جواب ہے صحت سے۔ یوم صحت کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد ہے اپریل کی اہمیت کو بتانا۔ نمبر 2، ماحول کی صفائی کا شعور پیدا کرنا۔ نمبر 3، غربت سے نجات دلانا۔ نمبر 4، تندرستی کی اہمیت بتانا۔ تو درست جواب ہے تندرستی کی اہمیت بتانا۔ حدیث مبارکہ میں آدھا ایمان کسے قرار دیا گیا ہے؟ نعمت کو، خوراک کو، صفائی کو یا لباس کو؟ تو درست جواب ہے صفائی۔ مکالمے میں حصہ لینے والے طلبہ کی تعداد ہے 6، 7، 8 یا 9؟ تو درست جواب ہے 9۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی جانب۔ درج ذیل پیراگراف کو منشا و مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیں۔ کانگو وائرس ایک خطرناک بیماری کا باعث بنتا ہے۔ یہ وائرس بھیڑ، بکریوں، گائے، بھینس اور اونٹ کے جسم سے چپکے ہوئے کیڑے پسو کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے، جس سے متاثرہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی کے جانوروں کو غیر ضروری چھونے کی کوشش نہ کریں اور ان کی صحت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ اگر جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دے تو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ سوال، کانگو وائرس انسان میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ جواب ہے، یہ وائرس بھیڑ، بکریوں، گائے، بھینس اور اونٹ کے جسم سے چپکے ہوئے کیڑے پسو کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ کانگو وائرس سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جواب، قربانی کے جانوروں کو غیر ضروری چھونے کی کوشش نہ کریں اور ان کی صحت اور صفائی کا خیال رکھیں۔ سوال ہے، اگر پالتو جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے، اگر پالتو جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دے تو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اب ہم پڑھیں گے متشابہ الفاظ کے بارے میں۔ متشابہ یعنی کہ ملتے جلتے الفاظ۔ اردو میں بعض الفاظ کے اعراب بدل دینے سے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں املا کے لحاظ سے تو وہ ایک طرح کے ہی لکھے جائیں گے، لیکن صرف اعراب کی رد و بدل سے ان کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ مثلاً چین کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ ایک ملک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا چین و سکون، ٹھیک ہے؟ تو چین کا جو لفظ چین اور چین دیکھیں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، صرف زیر زبر کا فرق ہے۔ چین کا مطلب ہے آرام و سکون، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں، جن کی جو املا میں ایک طرح کے ہوتے ہیں لیکن زیر زبر کے فرق سے ان کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ اب ہم کرتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کے 2 مختلف معنی لکھ کر جملے بنائیں۔ پہلا ہے پل، کیونکہ اوپر زبر ہے۔ پل کا مطلب ہوتا ہے لمحہ، ہمیں ہر پل خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس پل، کیونکہ اوپر پیش ہے، دیکھیں زبر سے پیش میں جب تبدیل کریں گے تو پل سے پل بن جائے گا۔ تو پل کا مطلب ہے گزار، راستہ، ٹھیک ہے نا، جس کے اوپر سے ہم گزر کے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر پل جو ہے وہ بنے ہوئے دیکھے ہوں گے کچھ دریاؤں کے اوپر،
اس دریا پر ایک پل ہے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس جل۔ جل کہتے ہیں پانی کو، مچھلی جل میں رہتی ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے ایک لفظ جل، اس کا متشابہ ہے جل، جس کا مطلب ہے دغا باز، وہ انسان جل دینے والا ہے۔ تیسرا ہے ہمارے پاس بل۔ بل کا مطلب ہے شکن، جو آپ کے ماتھے پر جو بل پڑتے ہیں، یہ وہ والا ہے۔ ماتھے پر بل ڈالنا بری عادت ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ اس کا متشابہ ہے بل۔ بل کہتے ہیں سوراخ کو، چوہا بل میں گھس گیا۔ چوتھا ہمارے پاس ہے جی 100، یعنی کہ پورا 100%۔ مجھے یقین ہے کہ اس سوال کا جواب 100% درست ہے۔ پھر ایک ہے ہمارے پاس سو۔ سو کا مطلب ہے چاروں طرف، سورج کی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ پانچواں ہے ہمارے پاس پر۔ پر یعنی کہ بھر جانا، یہ گلاس پانی سے پر ہے، یہ خالی جگہ پر کریں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ نے ایک جملہ سنا ہوا ہے، تو اس پر کا مطلب ہے بھرنا۔ پھر ہمارے پاس ہے پر۔ پر کا مطلب ہے پنکھ، پرندے کے پر بہت خوبصورت ہیں، یا مور کے پر بہت خوبصورت ہیں۔ چھٹا ہے ہمارے پاس متشابہ الفاظ کی جوڑی ہے سر۔ سر کا مطلب ہے جسم کا جو حصہ ہے سر، جس پہ بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سر وہ بھی ہوتا ہے طے کرنا۔ شتر مرغ کا سر بہت بڑا ہے، یا پھر جو دوسرا سر میں نے آپ کو بتایا طے کرنا، بہت سے کوہ پیماؤں نے ہمالیہ چوٹی سر کی، یعنی کہ اس کے اوپر چڑھے۔ سر۔ سر کا مطلب ہے راگ کا نام، سر لگانا۔ موسیقی کے ساتھ سر انسان پر وجد طاری کر دیتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس ایک لفظ ریت۔ ریت کا مطلب ہے دستور۔ اس زمانے کی ریت ہے کہ مظلوم پر اور ظلم کیا جاتا ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ پھر ہمارے پاس ایک لفظ ریت۔ ریت آپ کو معلوم ہے مٹی، ایک مخصوص قسم کی، تو سمندر کے کنارے ریت کے ذرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اگلا ہمارے پاس ہے کل۔ کل ایک ہوتا ہے آنے والا کل، اور ایک ہوتا ہے گزرا ہوا کل۔ تو میں کل اسکول جاؤں گا، جس کا جملہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کل، جس کا مطلب ہے تمام، میری کل کائنات میرا گھر ہے، یا میرے والدین ہیں، یا میرے بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم سیکھیں گے مکالمہ لکھنے کے چند اصول۔ آپ نے مکالمہ پڑھا بھی۔ سب سے پہلے ہے کہ مکالمے کا آغاز آداب و سلام سے ہو، ٹھیک ہے، سلام دعا سے ہو، اور جو مکالمے کے جملے ہیں وہ مختصر ہوں اور بے ساختہ انداز گفتگو ہو، ٹھیک ہے، فارمیلٹی نہ ہو، بے ساختہ ہو، مطلب آپ جیسے فری ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح سے ہو، بناوٹ نہ ہو کوئی۔ اور مکالمہ جو ہے وہ موضوع کے مطابق گفتگو ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کا موضوع ہے صرف اسی لحاظ سے آپ نے لکھنا ہے مختصراً۔ پھر اختتام کے لیے دعائیہ انداز بھی اس میں ہو، ایک پراپر اختتام ہو۔ سوال نمبر 5، ورزش کے فائدے کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان 175 الفاظ پر مشتمل مکالمہ تحریر کریں۔ چلیے جی مکالمہ شروع کرتے ہیں۔ علی: صبح بخیر احمد۔ احمد: صبح بخیر، کہاں بھاگے جا رہے ہو صبح صبح؟ علی: نہیں یار، 7 والے پارک میں ورزش کے لیے جاتا ہوں۔ احمد: یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دوست مجھ سے تو نہ ٹائم ٹیبل کے مطابق اٹھا جاتا ہے نہ ورزش کی جاتی ہے۔ علی: بس میرے دوست، میرے ابو کی بھی ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ وہ ورزش کرتے ہیں، اور میں بھی بچپن سے اس کا عادی ہوں۔ احمد: تم اتنی باقاعدگی سے ورزش کرتے ہو بھلا کیوں؟ علی: ورزش کرنے سے انسان چاق و چوبند رہتا ہے، یعنی کہ سارا دن ایکٹیو رہتا ہے، ٹھیک ہے، صحت مند رہتا ہے، اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ بھی ٹھیک کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوگا۔ احمد: اچھا، اس لیے پہلے ہی ریاضی کے پیریڈ میں تم بہت زیادہ تازہ دم ہوتے ہو۔ علی: جی میرے دوست، یہی وجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ورزش کی عادت بنا لو، کیونکہ ایک صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ احمد: انشاءاللہ علی، کل سے میں بھی آپ کے ساتھ باقاعدگی سے ورزش کروں گا تاکہ میں بھی صحت مند زندگی کا لطف اٹھا سکوں۔ علی: انشاءاللہ میرے دوست، خدا حافظ۔ احمد: خدا حافظ۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 6، کھانا کھانے کے آداب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو کھانا کھانے کے کچھ آداب ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیشہ ہاتھ دھوئیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا یا بسم اللہ شریف پڑھیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے جی کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں، کھانا کھاتے وقت فضول باتوں سے گریز کریں، پرہیز کریں، اور کھانے میں عیب مت نکالیں، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں سوال نمبر 7 میں، اور ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آگاہی، یعنی کہ خبر ہونا، معلومات ہونا،
یوم صحت تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے پاکیزگی، ہمیں خیالات میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ پھر ہے ہمارے پاس لا علمی، انسان بہت سی بیماریوں میں لا علمی کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس احتیاط برتنا، کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ حفظان صحت، جس کا مطلب ہے صحت کی حفاظت، ہمارا روزمرہ کا کھانا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہونا چاہیے، یہ اس کا جملہ ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس لفظ کوڑا کرکٹ، جو گند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوڑا کرکٹ محلے میں ہرگز نہ پھینکیں۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس وبائی امراض، وہ بیماریاں جو چھونے سے ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں، وبا کی طرح پھیل جاتی ہیں۔ گندگی اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر وبائی امراض کا باعث بنتا ہے۔